حضرت آسیہ بنت مزاحم مصر کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ روایات کے مطابق وہ اپنے زمانے کی نہایت خوبصورت، نیک سیرت اور ذہین خاتون تھی۔ ان کے والد مزاحم بن ولید ایک باوقار اور عزت دار شخص تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاندان اس دور کے بادشاہوں سے رشتہ داری رکھتا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر حکمرانی کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مصر اپنی عظمت، ثقافت اور طاقت کے عروج پر تھا، لیکن ساتھ ہی یہ وہ زمانہ بھی تھا جب فرعون کی خود پرستی اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، مصر کا سب سے طاقتور اور جابر حکمران تھا۔ اس کی طاقت اور رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ کوئی اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ کرتا۔ جب فرعون نے شادی کا فیصلہ کیا تو اس کی نظر مصر کی سب سے خوبصورت اور نیک خاتون یعنی حضرت آسیہ پر پڑی۔ حضرت آسیہ کی خوبصورتی نہ صرف ظاہری تھی بلکہ ان کا کردار، ان کی عقل مندی اور ان کی پاکیزگی بھی انہیں ممتاز بناتی تھی۔ فرعون نے انہیں اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت آسیہ کا دل اس ظالم کے ساتھ شادی کے لیے راضی نہ تھا۔ روایات کے مطابق جب فرعون نے حضرت آسیہ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ انکار فرعون کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، کیونکہ وہ اپنی طاقت کے ضم میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ فرعون نے اپنی طاقت اور دھمکیوں کا سہارا لیا اور زبردستی حضرت آسیہ سے شادی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آسیہ کو فرعون کی شرارت اور برائی سے محفوظ رکھا۔ ایک مشہور روایت کے مطابق شادی کی پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی حضرت آسیہ کے قریب نہ آ سکا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ حضرت آسیہ کی پاکیزگی اور عفت کو ہر حال میں محفوظ رکھا گیا۔ فرعون کی طاقت، اس کا زور و زبردستی اور اس کی خود پرستی اس پاکیزہ خاتون کے سامنے بے بس ہو گئی۔ حضرت آسیہ نے اپنی نیک سیرتی اور تقوی پر قائم رہتے ہوئے ہر مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ حضرت آسیہ اگرچہ فرعون کے محل میں ملکہ کے طور پر رہتی تھی، لیکن ان کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ وہ فرعون کی ظالمانہ اور کافرانہ سوچ سے مکمل طور پر آزاد تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اللہ نے اپنی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا انتظام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا گیا، اور اللہ کی قدرت سے وہ ٹوکری فرعون کے محل کے قریب پہنچ گئی۔ جب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں اس معصوم بچے کے لیے بے پناہ محبت جاگ اٹھی۔ انہوں نے فرعون سے التجا کی کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ قرآن پاک میں سورہ القصص آیت 9 میں اس واقعے کا ذکر یوں ہے: آسیہ کی اس التجا کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہی بچہ جو فرعون کے ظلم سے بچایا گیا، اسی کے گھر میں اس کی ناک کے نیچے پلتا رہا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی طرح محبت اور شفقت دی اور ان کی حفاظت کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا تو انہوں نے فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، موسیٰ نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس دوران حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو دل سے قبول کر لیا اور اللہ پر ایمان لائے۔ ان کا یہ ایمان فرعون کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بیوی نے اس کے خدا ہونے کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ حضرت آسیہ نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا، لیکن ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اللہ کی عبادت کرتی اور اس کے احکامات پر عمل کرتی۔ جب فرعون کو ان کے ایمان کی خبر ہوئی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے حضرت آسیہ کو دھمکیاں دی اور انہیں سخت سزائیں دینے کی کوشش کی۔
लेकिन हजरत आसिया अपने ईमान पर डटी रहीं। उन्होंने फिरौन के जुल्म और धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। फिरौन ने जब देखा कि हजरत आसिया अपने ईमान से नहीं हट रहीं, तो उसने उन्हें सख्त अजाब देने का फैसला किया। रिवायात के मुताबिक फिरौन ने हजरत आसिया को शदीद तकलीफें दी, लेकिन वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखती रहीं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह से अपनी हिफाजत और जन्नत मांगी। कुरान पाक में सूरह तहरीम आयत 11 में उनकी दुआ और ईमान की मजबूती का जिक्र यूं है, और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल दी जब उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे और मुझे जालिमों से बचा। ये दुआ हजरत आसिया की ईमान की मजबूती और अल्लाह पर कामिल यकीन की अक्कास है। उन्होंने फिरौन के जुल्म के सामने न झुकने का फैसला किया और अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी शहादत को कबूल किया और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता किया। हजरत आसिया की जिंदगी ईमान, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसे की एक अजीम मिसाल है। वो एक ऐसी खातून थीं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने अपने ईमान को मजबूती से थामे रखा। उन्होंने जालिम फिरौन के महल में रहते हुए भी अपनी पाकीज़गी और नेक सीरती को बरकरार रखा। उनकी कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो मुश्किल हालात में अपने ईमान को मजबूत रखना चाहता है। हजरत आसिया की जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा और ईमान की मजबूती हर मुश्किल हालात में इंसान को सुरखरू करती है। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर यह साबित किया कि अल्लाह की राह में इस्तिकामत इख्तियार करना ही असल कामयाबी है। उनका जिक्र कुरान पाक में हमेशा के लिए मोमिन औरतों के लिए एक मिसाल के तौर पर महफूज कर दिया गया। हजरत आसिया बिन्त मुज़ाहिम की दास्तान एक ऐसी अजीम खातून की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर मरहले पर अल्लाह पर यकीन और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। इन्होंने फिरौन जैसे जालिम के सामने झुकने से इनकार किया और अपने ईमान की हिफाजत की। इनकी शहादत और इनकी दुआ आज भी हर मोमिन के लिए एक अजीम दर्स है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वालों को अल्लाह कभी फरामोश नहीं करता।